بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام، حملے میں معصوم شہریوں کی شہادتوں کی تعداد 12 اور زخمیوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 6 خوارج کو مختلف انٹری پوائنٹس پر جہنم واصل کر دیا۔ خارجیوں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں، عمارت منہدم اور مسجد شہید ہو گئی۔ 3 معصوم شہری مسجد میں شہید ہوئے۔ فتنہ الخوارج کے باقی ماندہ خارجیوں کا فون پر افغانستان سے رابطہ تھا۔ ماہ رمضان میں افطار کے وقت معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ثابت کرتا ہے خارجیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری خارجی کے خاتمے تک سیکورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ سیکورٹی ذرائع صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ دہشت گردانہ حملے میں قیمتی جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت کی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کی تعریف۔ ماہ سیام میں افطار کے دوران ایسا حملہ گھناؤنا عمل ہے۔ پوری قوم ایسی مذموم کارروائیوں کو مسترد کرتی ہے۔ صدر مملکت کا فتنہ الخوارج کی سرکوبی کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فتنہ الخوارج پاکستان اور اس کے معصوم شہریوں کے دشمن ہیں۔ فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بوزدل دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، فتنہ الخوارج کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی بھی مذمت۔ IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہمیں اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو بہانے نہیں چلیں گے، نہ جادو نہ ٹونے، صرف محنت محنت اور محنت۔ مہنگائی آج 1 سال پہلے اگر 28% تھی تو اگر آج 1.6% پہ آ گئی ہے۔ لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، بہت مشکلات ہیں، لیکن گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ حکومت اور ادارے یکسوئی کے ساتھ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے جادو ٹونا نہیں، محنت کرنا ہوگی۔ 1 سال پہلے معیشت ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھا جو خطوط لکھ رہا تھا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج پاکستان ڈیفالٹ سے نکل چکا ہے، معاشی اشاریے مثبت ہیں، عالمی مالیاتی ادارے اعتراف کر رہے ہیں۔ مہنگائی 28% سے 1.6% پر آ گئی ہے۔ ایکسپورٹ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتی کامیابیاں گنوا دیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر خوارج کے خاتمے تک ممکن نہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ نواز شریف دور میں ہو چکا تھا۔ دہشت گردوں کو کس نے واپس آنے کی اجازت دی؟ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی۔ گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کرنے میں وقت لگے گا۔ نفرت اور احتجاج کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کا 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی زیر قیادت وفاقی حکومت کا پہلا کامیاب سال مکمل۔ کابینہ کی 1 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے پیش۔ وفاقی وزراء کی اپنی وزارتوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ سرمایہ کاروں کا ملکی معیشت پر اعتماد بحال ہوا۔ ضرب عضب کی طرح عزم استحکام پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اعلان۔ حکومتی اقدامات سے پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ملک میں پہلی بار زرعی ٹیکس کا نفاذ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خصوصی اجلاس سے خطاب۔ PTI نے ملک میں انتشار پھیلایا۔ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ خصوصی اجلاس سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر توانائی اویس لغاری، شہزاد فاطمہ نے بھی خطاب کیا۔ $7 قرض پروگرام کی اگلی قسط کا حصول۔ وزیر خزانہ سے IMF وفد کی مذاکرات۔ معاشی ٹیم کی رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کی کارکردگی پر بریفنگ۔
7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकोनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस, रेगुलेशंस विंग पर प्रेजेंटेशन दी गई। IMF से कैबिनेट डिवीजन, वजारत खजाना और सेक्रेटरी कैबिनेट के राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं, आइंदा तिमाही में शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF ने आइंदा तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। FBR से कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात का मुतालबा। PDM government was doing nothing but saving the country from default. And I tell you, जो आपके well wishers नहीं हैं, they would love to see you in default. They would love to see you in problem, in economic problem. Reason? Because you are a nuclear power, the only Islamic country in 57. You are a missile, quwwat, and it doesn't digest. So हमारे ऊपर है कि अल्लाह ने जो हमें bless की हुई चीज़ें, we should streamline. And for the benefit of the nation, and Pakistan should take the right place in the international community. We have been very lucky. एक साल पहले था जी पाकिस्तान, you must be hearing it, diplomatically isolated है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाया, जो कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। वक्त का तकाजा है हम माशी खुद इन्हसारी की तरफ बढ़ें। कॉरपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश है। मसाबकती कमीशन सारिफीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मसाबकती कमीशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। IMF 6 माह की माशी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। With respect to macroeconomic stability, the structural reforms are underway. Now where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time, the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबैजान पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत शुदा मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तजारत को दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के हुजम को 2 अरब डॉलर पर पहुँचाने के लिए जामिया लाहे-अमल पेश करने का टास्क। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी गई। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फोरम काबिल एहतराम है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 20 मुल्जिमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। उस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान थे। केस की समाअत आज भी होगी। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फ़रोग़ सियाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, सिक्स साइट, सॉल्ट रेंज, टैक्साली गेट, GT रोड की मुग़ल यादगारें भी सियाहती ट्रेल में शामिल। पूरी तवज्जो पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सियाहती हब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सियाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट टाइप बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर KP इकरामुल्लाह का सवाल। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हम सिर्फ इनडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई खत्म करवाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी केस की कार्रवाई से मुताल्लिक कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये मुमकिन नहीं, इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें।
آپ کے ڈاکیومنٹس مکمل نہیں، کیس کی سماعت 8 اپریل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کرانے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی رجسٹرار آفس کو اعتراضات دور کرنے اور ڈائری نمبر لگانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے بشرا بی بی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کا کیس۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، جو حکم دیا تھا کہ اس پر عمل ہو رہا ہے، عدالت کا استفسار۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ہر منگل کو ملاقات کراتے ہیں، عدالت کے حکم پر مکمل عمل ہو رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا عدالت میں بیان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے پر عمل درآمد کے بعد درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سحری اور افطار میں کچھ فراہم نہیں کیا جا رہا، دونوں کو مجبوری میں نہار منہ روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ بانی سے ملاقاتوں پر پابندی، رمضان میں اذیت دینا ہے۔ حکومت ایک قیدی سے خوفزدہ ہے، ملاقاتوں پر پابندی عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ مشیر اطلاع کے پی بیرسٹر سیف کے الزامات۔ بانی پی ٹی آئی کو سحری اور افطاری کی سہولیات حاصل ہیں، سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کا دعویٰ جھوٹ ثابت کر دیا۔ بانی کو سحری نہ دینے اور عبادت سے روکنے کی باتوں میں بھی صداقت نہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کی، چاہتے ہیں کہ مولانا اپوزیشن اتحاد میں شامل ہوں۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی بالکل صحت مند اور خوش لگ رہے تھے، بانی کے کان میں تکلیف نہ کوئی اور بیماری ہے۔ القادر کیس کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بانی کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بانی نے کہا ہے جو مرضی کر لیں، ڈیل نہیں کروں گا۔ بانی نے کہا ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام واپس رکھا جائے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل میں کھانا نہ دینے کا بیان من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ دونوں کو معمول کے مطابق ان کے کھانے پینے کے لوازمات مہیا کیے جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کا کھانے کو جو دل چاہتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ پیمز کے 4 سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم نے آدھا گھنٹہ بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں نے بانی کو مکمل صحت مند قرار دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل۔ پیپلز پارٹی کا حکومت سے آئندہ بجٹ مشاورت سے بنانے کا مطالبہ۔ مشاورت سے بجٹ نہ بنا تو اعتماد کا فقدان مزید بڑھے گا۔ پارلیمنٹیرینز کا کام مشکلات پیدا کرنا نہیں، راستہ بنانا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پرانی ترقیاتی اسکیموں کو مکمل نہیں ہونے دیا جا رہا، ہماری اسکیموں کے لیے فنڈز درکار ہیں۔ بلاول بھٹو نے یہی نقطہ وزیر اعظم سے ملاقات میں اٹھایا ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا تحفظات کا اظہار۔ چین کا امریکی زرعی مصنوعات پر اضافی 15% محصولات عائد کرنے کا اعلان۔ چین امریکی چکن، گندم، سویابین، کپاس، مکئی اور گائے کے گوشت پر اضافی ٹیرف وصول کرے گا۔ امریکی مصنوعات پر محصولات کا فیصلہ 10 مارچ سے نافذ ہوگا۔ چینی وزارت تجارت کا موقف، چین نے 15 امریکی کمپنیز کو ناقابل اعتماد اداروں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ چین کی جانب سے یہ اقدام ٹرمپ کے چینی مصنوعات پر اضافی 10% ٹیکس لاگو کرنے کے بعد اٹھایا گیا۔